السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی آپ سب کا ویڈیو کلاسز میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت نہم اردو سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 1 کب تک میرے مولا، جس کو ہم 3 اکائی میں تقسیم کر چکے ہیں، آج تیسرا ماڈیول پڑھنے جا رہے ہیں، لفظیات اور قواعد سے متعلق۔ تو اسٹوڈنٹس، کب تک میرے مولا کے 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، اب تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو تخلیقی انداز میں لکھیے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم لوگ اظہار مافی الضمیر، اس کا الف اور با، یہ دونوں حصوں کو مکمل کر لیا ہے۔ اب جیم کی باری ہے، جس میں سے تخلیقی انداز میں لکھیے۔ تخلیقی یعنی کریٹیوٹی، اس انداز میں لکھنا ہے، یعنی اپنی ذاتی طور پہ اپنے الفاظ میں چند دعائیہ کلمات تحریر کیجیے اور دیواری رسالے پر چسپاں کیجیے۔ دعائیہ کلمات تحریر کیجیے اور دیواری رسالے پر چسپاں کیجیے۔ طلباء، دعائیہ کلمات بتائیے۔ آپ اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ جی میں بتا دیتا ہوں، سنیے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما اور تیرے سارے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور نبی سے سچی محبت نصیب فرما۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ والدین کا خدمت گزار بنا، اور اے اللہ ہمارے والدین کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں جنت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں ان کا فرما بردار بنا اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اس طرح سے ہم دعائیہ کلمات مانگتے ہیں اور اپنی تعلیمی لین سے، اے اللہ ہمیں دین دگنی رات چوگنی، ہمارے علم میں ترقی عطا فرما اور علم نافع عطا فرما، علم زار سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ایسی تحریر کرنا ہے اور ہمیں کلاس میں اس کو چپکا دینا ہے، چسپاں کر دینا ہے۔ یا آپ یوں کیجئے، مسنون دعاؤں میں چند دعاؤں کا ترجمہ اپنی ڈائری میں لکھیے اور کمرہ جماعت میں سنائیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسنون دعائیں کون سی ہے؟ جو سنت ہے دعائیں، اس کو مسنون دعائیں جو کہتے ہیں، ان میں سے چند دعائیں، جیسے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، اس کا آپ کو ترجمہ لکھنا ہے، اپنی ڈائری میں لکھیے اور کمرہ جماعت میں سنائیے۔ آپ طلباء کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک ڈائری مینٹین کریں، روزمرہ زندگی کی صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹیز اس میں لکھے۔ یہ بہت بہترین عادت ہے، ہر کسی کو رکھنی چاہیے ڈائری کی عادت، صرف اچھے کاموں کے لیے اور تعلیمی رہن سے لکھنا چاہیے۔ یہ آگے چل کے آپ کی ڈائری بہت سارے جگہ کام آ سکتی ہے، جیسے سفر نامہ آپ کو لکھنا ہے، آپ کہیں کا سفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں گویا ایکوانوں میں آپ کی ڈائری ایک سفر نامہ لکھنے کے قابل بن جائے گی کہیں جانے پر۔ دال بیٹ دیکھیے، توصیفی انداز میں لکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور انسانوں پر اس کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ایک مضمون لکھیے۔ مضمون ایک ایسے، یعنی اپنے اون سے ایک اپنے نظریات کو پیش کرتے ہوئے ایک مضمون لکھنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہونا، بڑائی ہونا اور انسانوں پر اس کے احسانات۔ تو طلباء آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، جی کبرا کے معنی بڑے کے، صغرا کے معنی صغیر، صغرا کے معنی کبیر، کبرا کے معنی بڑے کے آتے ہیں، صغیر کے معنی چھوٹے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور انسانوں پر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے، تو بتائیے اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔
جی اللہ تمام عالمین کا رب العالمین ہے۔ جی اور بتائیے، اللہ ساری دنیا کو اللہ ہی نے بنایا ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ ان سارے چیزوں کو جی چلاتے ہیں۔ اور بتائیے، اور اللہ ہی یہ ساری چیزوں کو چلاتے ہیں، جتنے حیوانات جتنے جاندار ہیں سب کو پالتے ہیں، پالنہار ہیں، وہ رب ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی پہ ہمارے لیے قائم فرمایا، اور اس کو سجایا ہے کس سے؟ آسمان کو کس سے سجایا؟ ستاروں، چاند، سورج وغیرہ سے۔ اور انسانوں پہ بہت سارے احسانات ہیں۔ اور اللہ کی کبریائی دیکھیے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس سے سجایا؟ اچھے اچھے درخت، پھولوں سے، اور نہروں سے، ندیوں سے، آبشار سے، پہاڑوں سے، پہاڑی سلسلوں سے، ایسی بے حساب چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خوبصورتی کے لیے بنائی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، یہ سب اللہ نے بنائی ہے۔ اور انسانوں پر اس کے احسانات، انسانوں پر سب سے اتنے بے حساب احسانات ہیں کہ سب سے آپ ایک سوچ لیجئے کہ آپ کی کلاس میں جتنے طلباء ہیں، اگر سب کے سب ایک ہی صورت و شکل کے ہوتے تو تب آپ کیا کر سکتے تھے؟ جی طلباء، آپ دشمن کے پاس بھی جا کر اسی کے خلاف اسی کی ساری باتیں سنا دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے انسانوں پر کہ ہر ایک کی صورت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے، اور ہر ایک کی صلاحیتیں، خصوصیتیں، اچھائیاں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر الگ الگ رکھی ہیں۔ اور انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ ستار ہے، ستاریت کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ستاریت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ آپ کو اس کی تفصیلی طور پہ انسانوں پر جو جو احسانات ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں، انسانوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ ہم زمین میں بیج بوتے ہیں اور اس کو صرف پانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زمین میں سے وہ جو چھوٹی سی بیج تھی، ہمارے اس پانی دینے کی بنا پر وہ چھوٹا سا ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ زمین جس پہ ہم کسی وزندار لوہے کی چیز یا سبل وغیرہ سے بمشکل مار کر ہم گڑا کرنا مشکل تھا، وہ تو ایک نازک سا پودا اندر زمین سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، پودے کی شکل، اس کے بعد ایک درخت کی شکل لیتا ہے۔ ہم اسے صرف پانی دیتے ہیں۔ اللہ کا احسان تو دیکھیے، اس کے جتنی ٹہنیاں ہیں، اس کے جھاڑ کا کلر الگ، اس کی ٹہنیوں کا کلر، پھر اللہ تعالیٰ جو پھول یا پھل دیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی، اور وہ ایک جیسے آم ہے، اللہ تعالیٰ نے آم کے جھاڑ کا جو کلر رکھا، پتے کا ہرا کلر اور آم کا ہرا کلر، لیکن اس کو پکا دو یا جھاڑ پہ پکا دو تو وہ پیلے کلر کا بن جاتا ہے۔ اور اندر جو مغز ہے، اندر جو رس ہے، وہ کس سے بنا ہوا؟ وہ اس کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ اس کے اوپر ایک چھلکا، موٹا سا چھلکا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی اناج اللہ نے بنائے ہیں اس کے اوپر ایک کور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہم دھان دیکھتے ہیں، چاول جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، چاول بھی جو ہے سو پہلے اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، مشینوں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر دھان بغیر کور کیا ہوا، بغیر ڈھانکا ہوا اگر آ جاتا تو بارش کے پڑنے پر ساری کی ساری دھان کھیتوں میں ہی چاول خراب ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کیسی حفاظت کی؟ ایسے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بہت سارے احسانات اللہ نے کیے ہیں۔ آپ کو اس کا تفصیلی طور پہ، اپنے طور پہ، توصیفی انداز میں تفصیلاً آپ کو لکھنا ہے۔ اب ہم لفظیات کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیے،
اس میں پہلی بٹ ہے، ذیل کے جملے غور سے پڑھیے اور خط کشیدہ یعنی انڈر لائن الفاظ کے معنی منتخب کر کے یعنی اس کا انتخاب کر کے قوس میں لکھیے۔ نمبر 1 ہے، طلبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں گے یا پھر اس کی آنسر دینے کی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، فقیر اپنے ہاتھ میں کاسا لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا لیے مانگ رہا ہے؟ ڈنڈا، کٹورا؟ جی کٹورا۔ اگر وہ ڈنڈا لے کر آتا تو کون اسے پیسے دیتا؟ ہاں بوڑھے ہونے کے بعد یہ اور بات ہے کہ شاید وہ معذوری کے حساب سے چلے، لیکن ہاتھ میں کاسا لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ کاسا کے معنی آتے ہیں کٹورے کے۔ نمبر 2، یہ مکان کل سے خالی ہے، اس کے مکین دلی چلے گئے۔ بتائیے، مکان کل سے خالی ہے، اس کے مکین دلی چلے گئے، رہنے والے یا توڑنے والے؟ جی رہنے والے۔ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ مکین کے معنی آتے ہیں رہنے والے۔ تیسرا ہے، ماں اپنے بچے کی یاد میں رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ نمبر 1 ہے پسینہ، نمبر 2 ہے آنسو۔ بتائیے۔ جی آنسو، پسینہ تھوڑے ہی آنکھوں سے نکلے گا۔ جی نمبر 4، نخلستان میں لالۂ صحرا کھلتے ہیں۔ نخلستان یعنی ریگستان میں لالۂ صحرا کھلتے ہیں۔ کیا معنی ہے لالۂ صحرا کے؟ لالۂ صحرا انڈر لائن ہے۔ ایک ہے باغ میں پھول، دوسرا ہے ریگستان میں پھول۔ یہ باغ ہے یا ریگستان ہے؟ جی ریگستان میں پھول۔ نمبر 5، ہم انسان صرف ظاہری باتوں کو جانتے ہیں جبکہ اللہ تعالی کائنات کے سارے اسرار نہانی کی خبر رکھتا ہے۔ کیا ہے اس کا جواب؟ ظاہری باتیں جانتا ہے یا پھر پوشیدہ باتیں جانتا ہے؟ جی اللہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو طلبہ اب چلیے باغ بیٹ کی طرف۔ نظم میں مرکب اضافی کے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے، جیسے حرف تمنا۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مفرد جو سنگل ہوتے ہیں ورڈز، اور مفرد جو ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مرکب اضافی کیوں ہیں پھر؟ مرکب الفاظ تو جیسے گلشن ہے، یہ مرکب ہے۔ گلشن، گل کے معنی پھول کے آتے ہیں، گلشن کے معنی باغ کے آتے ہیں۔ یہ ایک مرکب لفظ ہے، لیکن یہاں پر مرکب اضافی کہا جا رہا ہے۔ مرکب اضافی سے مراد حرف اضافت، پھر زیر کے ساتھ جو حرف بنتے ہیں، جو الفاظ بنتے ہیں، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے حرف تمنا۔ اس طرح کے ہم 5 الفاظ سبق سے ڈھونڈ کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حرف تمنا یہ تو ہے مبہم۔ دل کے مکین، تو طلبہ ہم یہیں پر اس کا جواب لکھ لیتے ہیں۔ جی آس کا بندہ، باد بہاری، لالۂ صحرا،
بتائیے اب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اسرار نہانی، جی اب قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ اس مناجات میں کئی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، مثلا اشک اور دامن، ایسے باہم مناسبت رکھنے والے چند الفاظ کو مناجات میں تلاش کر کے لکھیے۔ ہمیں ایسے الفاظ تلاش کرنا ہے جو باہم آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ باہم مناسبت، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، مناسبت رکھنا، باہم یعنی ساتھ ساتھ، ملے جلے، ایک جیسے، ایک طرح کے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک قاعدہ ہے، ایک ہی شعر میں طلبہ ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جی 2 مصرے ہوتے ہیں۔ ایک ہی شعر میں 2 باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے، مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ مشق دیکھیے، یہاں پر مشق کے طور پہ دی گئی ہے، ذیل کے اشعار میں صنعت مراعات النظیر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں ہم کو ڈھونڈنا ہے کہ اس میں مراعات النظیر کون ہے۔ تو اسٹوڈنٹس چلیے بتائیے کہ اس میں مراعات النظیر کون ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، مناسبت رکھتے ہوں۔ یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے۔ تو بتائیے اس میں کس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ اشک کہاں جائیں دامن مجھے دے دے، یہ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے، یہ ایک اشک ہے، یہ ایک دامن ہے، یہ ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو آخری اس شعر سے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، زبان کا تعلق کس سے ہے؟ پیاس سے ہے نا، ہاں یہی تعلق کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کی اور ڈھونڈی، اے دل کے مکیں دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے، کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے۔ یہاں پر دیکھیے کاسا اور ہاتھوں، اس کا تعلق، ہاتھ کا تعلق کاسے سے ہے، کاسے کا تعلق ہاتھ سے ہے، زبان کا تعلق پیاس سے ہے، اور پیاس لگنا اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ یہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پہلا منصوبہ کام یعنی پروجیکٹ ورک جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اول سے نہم تک آپ نے جتنے حمدیہ کلام پڑھے ہیں ان تمام کو لکھ کر ایک کتابچہ کی شکل دیجیے، یعنی ایک چھوٹی سی آپ کو کتاب کی شکل میں تیار کرنا ہے۔ سارے کے سارے حمدیہ کلام جماعت اول سے نہم تک پہلا سبق یا حمد یا نعت کا ہوا کرتا ہے وہ آپ کو جمع کرنے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔